ذیحال مسکین تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجران ندارم اے جان، کتاب ہجران ندارم اے جان، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، ذیحال مسکین تغافل۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں بات کروں گا اردو میں سفر نامے کا آغاز و ارتقاء۔ اس پہ بات کریں گے، بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں مختصر لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کو شامل کیا گیا ہے جو بی اے فرسٹ ایئر کا سلیبس ہے لکھنؤ یونیورسٹی کا، اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور 29 تاریخ سے اس کے ایگزام بھی ہیں۔ تو میں پوری کوشش کروں گا، میں نے پلے لسٹ بنا رکھی ہے جس میں بی اے فرسٹ ایئر کے فرسٹ سیمسٹر کا پورا کمپلیٹ آپ کو سلیبس ملے گا، وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جانتے ہیں سفر نامے کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں، اس کے بعد میں ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ کیسے کیا اردو ادب میں شامل ہوا۔ یوں تو کہا جاتا ہے 1857 کے بعد میں جب جنگ عظیم ہوئی پورے ملک میں، تو اس کے بعد 1857 کے بعد یہ صرف اردو ادب میں شامل ہوئی، جیسے افسانے کے بارے میں کہا جاتا ہے، خود نوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے، رپورتاژ کے بارے میں کہا جاتا ہے، انشائے کے بارے میں کہا جاتا ہے، خاکہ نگاری کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سفر نامے کا بھی آغاز یہیں سے صحیح اور اصول کے ساتھ مانا جاتا ہے، لیکن بہت پہلے ہی یہ سفر نامے کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو میں نہیں ہوا تھا، اردو زبان میں نہیں، الگ بات میں ابھی ہم تاریخ دیکھیں گے تو اس میں ہم کو پتہ چلے گا۔ جانتے ہیں اردو میں سفر نامے کی روایت عربی فارسی جو ہے سفر ناموں کی دین ہے۔ سمجھ لیجئے، یوں تو اردو میں جو بھی صنفیں شاعری ہو، غزل ہو، مثنوی ہو، قصیدہ ہو، وہ سب عربی سے ہی آیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بھارت میں سب سے پہلے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے عربی آئے تو عربیوں سے ہی اس کی ایجاد مان لی گئی ہے۔ مغرب کے مقابلے میں مشرق میں سفر نامے کی روایت زیادہ پرانی ہے، یہ تو سچ ہے۔ سب سے پہلے سفر نامے کی روایت اگر دیکھیں آپ، ابن بطوطہ ہیں، فاہیان ہیں، بھینسانگ ہیں، یہ سب چینی یاتری تھے جو سفر کر کے آئے تھے چین سے، اور یہ سب کہاں مگدھ میں آئے تھے، اور یہ مگدھ کہاں ہے؟ بہار میں۔ بہار کی جو راجدھانی ہے اس کا پہلے نام پٹنہ تھا، اور پٹنہ سے پہلے پاٹلی پتر، پاٹلی پتر سے پہلے وہ مگدھ کہی جاتی تھی۔ تو یہ الگ ایک اتہاس ہے، اس کی ہسٹری الگ ہے، اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ ابن بطوطہ 18ویں صدی ہجری کا مشہور سیارہ گزرا ہے۔ اس نے کم بیش جو ہے مشرق اور مغرب کی سیاحت میں بسر کی اس کی دلچسپی اور معلوماتی سفر جو ہے اس نے کیا، اور انڈیا اور افریقہ، انڈیا اور افریقہ کے نام سے ابن بطوطہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا اردو میں خلاصہ ہوا اور اس کو شائع کیا گیا۔ تو ابن بطوطہ سے ہم لوگ بات مان لیتے ہیں۔ ابن بطوطہ کا اصل نام، وہ مسلم تھے ابن بطوطہ، اور ابن بطوطہ جو ہے اس کا شاید عبداللہ کر کے نام ہے، مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سے مسافر کے طور پر ہندوستان میں دوسرے ملک سے سفر کر کے ادیب شاعر آئے، جنہوں نے ہندوستان کے ماحول اور یہاں کی فضا، یہاں کے جو روایتی اور یہاں کے روایتی ریتی رواج کے بارے میں بہت کچھ لکھا، اور ان ادیبوں شاعروں میں جو حالات گزرے، ان ادیب شاعروں کے اوپر جو حالات گزرے اس کا انہوں نے تفصیل سے بیان کیا۔ انہی تفصیلی بیانات کو سفر نامے کا نام دے دیا گیا اور ادب میں شامل کر کے ایک الگ سے صنف کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سمجھ میں بات آئی؟ یعنی جو باہر سے یہاں پر سفر کر کے آئے اور ان سفر کرنے والوں میں جو ہے انہوں نے ان کے اوپر جو حالات گزرے، انہوں نے جو یہاں کا کلچر دیکھا، اس پہ جو کچھ بھی لکھا، اور اس میں ان کا کیا مشکلیں رہیں، کیا آسانیاں رہیں، کیا منزل مقصود تک وہ پہنچے، کیسے پہنچے، یہ سب لکھا ہوا ہے سفر نامے کے طور پہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں۔ تو ابن بطوطہ سے بات شروع کی گئی ہے۔ ابن بطوطہ جو ہے
اس کو قاسم ابن جو ہے عبداللہ اس کا نام تھا، ابن بطوطہ کا اصل نام، اب مجھے یاد آ گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ سفر نامہ یوں تو بیانیہ ہے جسے مسافر سفر کے دوران یا منزل پر پہنچ کر اپنے تجربات اور مشاہدات کی مدد سے تحریر کا جامہ پہناتا ہے اور اپنی گزری ہوئی کیفیات سے دوسروں کو واقف کراتا ہے۔ یہ بھی بات میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ راہ میں پیش آنے والے اپنے تحریر عجاب جو اس کے ساتھ گزرے ہیں، جو حالات گزرے ہیں، اور اضطراب جو اس کی پریشانیاں گزری ہیں، ان کو اس طرح سے قلم بند کرتا ہے کہ پڑھنے والے کے سامنے نہ صرف پوری تصویر آ جاتی ہے بلکہ مقام جو ہے سے متعلق تمام معلومات تفصیل اس کے علم اور آگہی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہوگا، مجھے امید ہے۔ میں بہت جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو سکے۔ لائبریری سائنس کے اصول کے مطابق سفر نامے کا جغرافیہ کے ساتھ معاملاتی ادب کے ساتھ جگہ پاتے ہیں۔ اپنے اوپر گزرنے والی کیفیات کا بیان کرتے وقت سفر نامہ لکھنے والا خود سفر نامے کا مناظر کا حصہ بن جاتا ہے۔ سفر میں گزرنے والے حالات و تاثرات کا یہ اصلی اور جذباتی ریکارڈ ہوتا ہے، جس میں سفر کی نوعیت سے لے کر دوسری تفصیلات، موسم، جغرافی، تاریخی، سماجی احوال اپنی رائے کے ساتھ درج کیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ جہاں پر آیا ہے، وہاں پر جو اس کے اوپر حالات گزرے ان کو اپنی زبان میں بیان کرتا ہے کتاب میں۔ وہاں کے اوپر وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کے جو پہناوا ہے، وہاں کا کھان پین، یہ ساری چیزوں کا بیان وہ کر دیتا ہے۔ سفر نامے راستے کی دشواریوں سے محفوظ رہنے کی تدبیر بھی فراہم کراتا ہے۔ یہ چیز سب سے پوائنٹ ہے۔ سفر نامہ پڑھنے کے بعد آپ اس سے ایک چیز کا استفادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو سفر میں کیا کیا دقتیں ہو سکتی ہیں۔ سفر نامہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنا سفر کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ان دنوں جب آمد و رفت کے مسائل محدود تھے، ان دنوں جب آمد و رفت آنا جانے کے جب مسئلے تھے وہ محدود تھے، آنے جانے کے سادھن نہیں تھے، واہن نہیں تھے، تو سفر آسان نہ تھا، اور جب تک کوئی بہت ضروری کام نہ ہوتا کوئی سفر کا جوخم نہیں اٹھاتا تھا۔ مسافر گھر والوں اعزاز و اقربا سے کہا سنا معاف کرا کے ہی گھر سے نکلتا تھا۔ اس وقت کا سفر معلومات کا سرچشمہ ہوتے تھے۔ معلومات کی نوعیت کا تعلق بہت کچھ مسافر کی دلچسپی اور مقصد سفر پر جو ہے منحصر ہوتا تھا، یعنی وہ کس وجہ سے سفر کر رہا ہے، اس کے ریزن کیا ہے، اس میں کارن کیا ہے، کس لیے وہ جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کا بھی تفصیل سے بیان کر دیتا تھا۔ سفر نامہ لکھے جانے کا بہت ہی کچھ انحصار مسافر یا اس کی مزاجی کیفیت اور قوت مشاہدہ اور انداز تحریر پر ہوتا ہے۔ اعظم سفر کے لیے یہ دلاسا ہوتا ہے کہ باہر تو نکلو، مسافر نواز بہتر ملیں گے، یعنی آپ کو جو ملیں گے راستے میں وہ لوگ اچھے ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو دل میں آپ خیال کر کے ہی نکلتے ہیں گھر سے۔ ہزاروں شجر سایہ دار راہ میں منتظر ہیں۔ کچھ سفر کسی ضروری کام یا کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ محض لذت صحرا نورودی کے لیے جہاں گشت بن جاتے ہیں۔ شوق سفر انسانی زندگی کے خمیر میں اس طرح پیوست ہے جیسے فلودہ میں جوہر۔ انسان اس انوکھی قدم قدم پر حیرت اور استعجاب اور ہر لمحہ رواں دواں
ज़िंदगी में कभी एक जगह ठहरना पसंद ही नहीं किया। हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा के मसदाक नहीं, दुनिया की तलाश इस शरिश्त में शामिल है। हरकत ज़िंदगी का सबूत है और आगे बढ़ते रहने का शौक़ मुहैया कराती है। यानी महत्वाकांक्षी इंसान को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहता है, हिंदी में कह सकते हैं। आज की तरक्की पजीर दुनिया इंसान के इस तजस्सुस और जुस्तजू का नतीजा है कि वो एक जगह नहीं बैठना चाहता है। फितरत के हर राज को अफशा करना, हर भेदी की तह तक पहुंचना, यानी जो भी उसे लगता है कि इस चीज़ उसने देखी उसकी तह तक पहुंचना हर इंसान चाहता है। इसीलिए चाँद, सूरज, तारों पर वो जाना चाहता है। ये सब सफ़र के ही नतीजे हैं, इसी वजह से सफ़र होता है। बहश्त में जो है खाने का तजस्सुस हो या मतलब जो है गुनुंद खाने का तजस्सुस हो, गुंदुम जो है उसे खाने का तजस्सुस हो, या फिर पोटासियम या साइनाइड का मज़ा हो, ये जहर है उसका, अच्छी चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, नेमत खाने की बात हो या फिर जहर खाने, सिर्फ इसकी सच्चाई जानने के लिए, यानी इसमें क्या मज़ा आएगा जहर खाने में, इसकी सच्चाई जानने के लिए कितनी जानों की कुर्बानियाँ दी गई हैं। चांद तारों पर कम्युनिटी डालने के जुनून और समंदर की तह को खोलने का शौक़ अब भी बरकरार है, और उसको भी कह सकते हैं कि सफ़र इंसानी ज़िंदगी को संवारने और मुरत्तिब करने की कोशिश का एक सिलसिला है। अल-बरूनी, मार्को पोलो, फाहियान, नासिर खुसरो, शेख सादी, इब्ने हेकल और बगदादी और इब्ने बतूता जैसी हस्तियों के तजर्बात और मशाहदात ने इंसानी फ़िक्र की गहराई और इल्म व तजस्सुस में इजाफ़ा किया है। ये बात समझ में आई। ये सभी बाहर के सफ़र करके आए हुए शख्स हैं, चाहे वो अल-बरूनी हों या मार्को पोलो हों। ये इन्होंने सबने कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, वहाँ के बारे में जानने के लिए सफ़र किए, जिसकी वजह से इन्होंने फिर किताबें मेगस्थनीज लिखी गई है, इंडिका है, राजतरंगिणी है, ये तमाम तरह की किताबें हैं। या फाहियान है, वेनसांग है। फाहियान जो है कितने साल, अच्छा सिकंदर के ज़माने में, सिकंदर आया यहाँ पर हिंदुस्तान पर, उसने हुकूमत की, उसने भी यहाँ का सफ़र किया, हुकूमत करने के लिए उसने यहाँ पर जो है यूनानी जो है मेगस्थनीज का देख लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तकरीबन 300 साल कबल मसीह हिंदुस्तान में आया था। ये चीनी यात्री था, चीन से सफ़र करके आया था मेगस्थनीज, शायद चीनी, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ फाहियान और वेनसांग जो हैं ये तो पक्का है कि चीनी थे। तो मेगस्थनीज ने क्या किया, सफ़र के तजर्बात और बयानिया शायद दुनिया का पहला सफ़रनामा है। मेगस्थनीज ने जो सफ़रनामा किताब लिखी है उसे सबसे पहला सफ़रनामा मान लिया जाता है, जिसके आज सिर्फ हवाले ही मिलते हैं और इस दुनिया की कदीम तरीन किताबों में शुमार किया जाता है। ये उस ज़माने की बात है जब यूनानी बादशाह सिकंदर नेपोरस लड़ाई हुई थी। सिकंदर की अजय सिकंदर कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में 326 ईसा पूर्व में। लोग 350 बताते हैं, गलत, 326 ईसा पूर्व में, 326 जो है कब्ल मसीह ये हिंदुस्तान पर इसने हमला किया था। सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और ये भी कयास किया जाता है कि इस सफ़रनामे ने ही सिकंदर अज़ीम की हिंदुस्तान तक रहबरी की थी। हिंदुस्तान पर सिकंदर का हमला 326 साल जो है कब्ल मसीह हुआ था।
تو اس طرح سے میں نے آج آپ کے سامنے سفر نامے کی موٹی موٹی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب کل ملا کر اتنی بات سمجھ لیجئے، میں جلدی سے 1 منٹ میں بات پوری کروں گا۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سفر نامہ جو ہے وہ انسان جو کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے یا کسی بھی ملک کے بارے میں سنتا ہے یا کسی پہاڑ وہاں کا سفر کر کے جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اس کی سچائی کی تہ تک پہنچنے کے لیے وہ سفر کر کے جاتا ہے، کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے، اور اس میں آنے اور جانے میں جو مشکلات اور جو آسانیاں گزرتی ہیں، اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں جو لوگ اس سفر کے دوران ملتے ہیں، یا وہ جہاں پر رہا وہاں پر کیا کھایا، کیا اس اچھا وہاں کا اسے لگا، کیا غلط لگا، یہ سب ایک تفصیل سے بیان کر دیتا ہے کتاب میں۔ اسی کو سفر نامے کا ایک نام دے دیا جاتا ہے۔ کل ملا کر سفر نامہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے سفر نامے شروع ہیں، چاہے وہ جو ہے پہلے پیغمبر جو ہیں کہے جاتے ہیں آدم علیہ السلام، ان سے لے کر سفر شروع ہو گیا تھا، لیکن ادب میں اسے ایک الگ صنف کے طور پر 1857 کی کرانتی کے بعد جب علی گڑھ تحریک چلی، علی گڑھ تحریک سے اردو میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور تمام طرح کے سفر نامے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو جو سفر نامہ پڑھنا ہے وہ کمبل پوش کا پڑھنا، یوسف کمبل پوش کا پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ اب تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔